وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ میکرو اکنامک سطح پر اصلاحات کے ساتھ ساتھ ادارہ جاتی اصلاحات میں تیزی لانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ یہ بات انہوں نے عالمی مالیاتی ادارے IMF کے وفد سے ملاقات کے دوران کہی، جس کی قیادت جہاد الظہور کر رہے تھے۔ ملاقات میں وفاقی وزراء احد خان چیمہ، محمد اورنگزیب، سیکریٹری خزانہ امداد اللہ بوسال، چیئرمین FBR راشد محمود لنگڑیال اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ ملاقات میں پاکستان میں جاری IMF پروگرام پر تبادلہ خیال کیا گیا اور حکومت کی جانب سے اس پروگرام پر مثبت عمل درآمد اور معاشی اصلاحات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اللہ کے فضل سے پاکستان معاشی استحکام کے بعد ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور حکومت میکرو اکنامک اور ادارہ جاتی اصلاحات میں مزید تیزی لانے کے لیے پرعزم ہے۔ وفد نے بھی اصلاحات کے تسلسل اور معاشی ترقی کے لیے IMF کی مکمل حمایت جاری رکھنے کا عزم ظاہر کیا۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے انٹرویو میں بھارت کو دو ٹوک پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اگر بھارت نے سندھ طاس معاہدے کے خلاف ورزی کی تو کشمیر کی آزادی کے ساتھ ساتھ 6 دریا پاکستان کے ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے بھارتی فوج کو وہ سبق سکھایا ہے جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حالیہ جھڑپوں میں پاک فضائیہ نے بھارت کے 6 جنگی طیارے مار گرائے اور بھارتی فوج کئی مقامات پر سفید جھنڈے لہرانے پر مجبور ہو گئی۔ DGI SPR نے کہا کہ پاکستانی فوج نے دن کے اجالے میں منہ توڑ جواب دیا اور 26 اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ سچ بولا اور جھوٹ، فریب اور پروپیگنڈے کا سہارا نہیں لیا، جبکہ بھارت کی سیاسی اشرافیہ جنگی جنون میں مبتلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی انتہا پسند ذہنیت نہ صرف پاکستان بلکہ اپنے ملک کے مسلمانوں، سکھوں، عیسائیوں اور دیگر اقلیتوں کے لیے بھی خطرہ بن چکی ہے۔ غزہ کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ وہاں نسل کشی ہو رہی ہے جو انسانیت کے ضمیر پر بدنما داغ ہے۔ انہوں نے امت مسلمہ کو متحد اور دفاعی طور پر مضبوط ہونے کی ضرورت پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سینٹ اجلاس میں خضدار واقعے کو ناقابل برداشت قرار دیتے ہوئے بھارت کی پراکسیز کو وارننگ دی ہے کہ باز آ جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بارڈرز کھولے اور 35 سے 40 ہزار افراد کو آنے دیا، جس کا نتیجہ آج کی صورتحال کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ خضدار میں بچوں پر حملہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ حکومت اس سنگین معاملے کو سنجیدگی سے لے رہی ہے۔ انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کے کچھ حصوں پر عدم عمل درآمد کا ذکر کرتے ہوئے مستقبل کی حکمت عملی کے لیے کمیٹی بنانے کی تجویز دی ہے۔ پاک افریقہ تعلقات پر بات کرتے ہوئے انہوں نے اسے دوستی کا دن قرار دیا اور کہا کہ پاکستان نے افریقی ممالک کو ٹیکسٹائل اور سرجیکل اشیاء کی برآمد کی پیشکش کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افریقہ کے درمیان IT، زراعت اور کیپیسٹی بلڈنگ میں تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے اور دونوں خطے مثالی دوستی کی بنیاد پر آگے بڑھ رہے ہیں۔ قومی ایئر لائن PIA نے لاہور سے پیرس کے لیے براہ راست پروازیں شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ترجمان PIA کے مطابق یہ پرواز ہفتہ وار بنیاد پر بدھ کے روز روانہ ہوا کرے گی اور اس کا آغاز 18 جون سے ہوگا۔ اس وقت PIA اسلام آباد سے پیرس کے لیے ہفتہ وار 2 پروازیں چلا رہی ہے، جبکہ نئی سروس کے آغاز کے بعد مجموعی طور پر 3 براہ راست پروازیں ہفتہ وار یورپ کے لیے دستیاب ہوں گی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ PIA عوامی ضرورت اور سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے جلد یورپ کے دیگر شہروں کے لیے بھی پروازوں کا آغاز کرے گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے بیجز لگانے کے لیے خصوصی تقریب آج شام ایوان صدر میں منعقد ہوگی۔ اس تاریخی موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا بیج اور اعزازی سٹک پیش کریں گے۔ تقریب شام 7 بجے شروع ہوگی، جس میں اعلیٰ عسکری اور سیاسی قیادت کی شرکت متوقع ہے۔ جنرل عاصم منیر کو پاکستان کے فیلڈ مارشل کے منصب پر فائز کرنے کی یہ تقریب ملکی عسکری تاریخ میں ایک اہم سنگ میل تصور کی جا رہی ہے۔ غزہ میں انسانی بحران کے پیش نظر اقوام متحدہ کی جانب سے ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اقوام متحدہ نے تصدیق کی ہے کہ کئی ہفتوں بعد پہلی بار 90 امدادی ٹرکوں کا قافلہ غزہ میں داخل ہوا۔ یہ امداد کرم شالوم کراسنگ سے جمع کی گئی اور اسرائیلی حکام کی جانب سے جزوی اجازت ملنے کے 3 روزہ بعد غزہ میں داخل ہوئی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریس کے ترجمان سٹیفن دوجارک نے کہا کہ غزہ میں مارچ کے بعد یہ پہلی بڑی ترسیل ہے۔ علاقے میں شدید انسانی بحران جاری ہے اور لاکھوں افراد خوراک، پینے کے پانی اور ادویات کی شدید کمی کا سامنا کر رہے ہیں۔
कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही डायरिया के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन सिंध के सदर डॉक्टर वसीम जमालवी के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में रोजाना दर्जनों डायरिया के मरीज लाए जा रहे हैं, जिनमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। उन्होंने बताया कि आलूदा पानी और गैर मेयारी खाने की अशिया डायरिया की बड़ी वजह बन रही है। इस बीमारी के बायस जिस्म में पानी की शदीद कमी हो सकती है, जो कि जानलेवा साबित हो सकती है। डॉक्टर वसीम ने शहरियों को हदायत दी है कि उबला हुआ पानी पिएं, हाथों की सफाई का खास ख्याल रखें और बच्चों को बाहर के खानों से दूर रखें ताकि बीमारी से बचा जा सके।